مگر اس سے پہلے یہ جملہ کہوں گا کہ یقین ہے نا کہ زہرا کی مجلس ہے تو حسین موجود ہو، ہے نا یقین؟ تو ایسے گریہ کرنا کہ جب حسین جا رہے ہوں نا تو خود زہرا کہیں میرے لال میرے مہدی سے کہہ دو کہ ان کا خیال ہے۔ حسن بھائی، آخرت میں بخشائش کے لیے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کے لیے کہہ رہا ہوں، آخرت میں بخشائش کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رسول مان لے کہ آپ اس کی بیٹی کے چاہنے والے ہیں، وہ رسول مان لے کہ آپ اس کے بیٹی کے غلام ہیں۔ میں ان شبوں میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، میں صاف بات کہتا ہوں، سچ کے ساتھ دینے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنا پڑتی ہے، چاہے جھوٹا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ حق کا ساتھ دینے کی ضمانت ہی یہی بات ہے کہ آپ کو باطل پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے، چاہے باطل وقت کا راجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ طاقت ہمیں فاطمہ نے دی ہے۔ آپ کو فاطمہ کی زندگی کا، جناب فاطمہ کی زندگی کا ایک ہی جملہ بتاتا ہوں، اور میں پھر پوچھتا ہوں، لاؤ مجھے دنیا کی کوئی بیوی، دنیا کی کوئی عورت، لاؤ مجھے دنیا میں ایسی عورت دکھاؤ جس نے اپنے بیٹے کو یہ سنٹنس کہے، یہ بات کہی، رات کی تاریکی ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا ہے۔ ہاں، خدا کے واسطے مجھے مجبور مت کرنا کہ میں زیادہ مسائل کے جملے پڑھوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں بہت کم لفظوں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام حسن فرماتے ہیں اس حالت میں نے دیکھا کہ میری ماں کا بازو سوج چکا، میری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی میری ماں تہجد کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو میں نے دیکھا سب سے پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں دعا ہمارے لیے بھی کر، پلٹ کے فرمایا اسلام کا اصول ہی یہ ہے کہ غیروں کو اپنوں پہ ترجیح دی جائے، اس سے بڑی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بی بی جس کے حق کو چھین لیا گیا، وہ بی بی جو سرکاروں کی، حکومتوں کی ستائی ہوئی بی بی ہے، وہ بی بی جس کے باپ کی دی ہوئی دولت اس سے لے لی گئی، وہ بی بی بھی جب مصلی پہ بیٹھتی ہے تو بد دعا نہیں کر رہی بلکہ پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ زہرا ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کہاں سے مسائل پڑھ کے آپ کو سناؤں، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت بہت سخت ہے، بہت سخت وقت ہے۔ ذرا 1400 برس پیچھے میرے ساتھ چلو، اور چلو میں تمہیں ایک مقام پہ لے کے چلتا ہوں۔ ایک ذکر ہے علی کی زندگی کا اور ایک ذکر ہے حسین کی زندگی کا، دو ذکر ہیں، میں دونوں کو سامنے رکھ دوں گا، پھر محسوس کرنا گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ وہ علی جو 2 انگلی پہ در خیبر اکھاڑتا ہے، وہ علی جو جنگوں میں فاتح ہوتا ہے، وہ علی جس کے ذوالفقار کی زکوٰۃ پوری دنیا کھا رہی ہوتی ہے، اس علی کی کیفیت یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ زہرا کی طبیعت بگڑی ہے تو چہرے کے بل زمین پہ گر گئے ہیں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، صدائے گریہ ایسے ہی بلند ہونی چاہیے۔ لو رات کو شہادت کی مجلس ہوگی نا، تم شہادت سن لینا، میں تو بس روایتیں سنا رہا ہوں تمہیں۔ چہرے کے بل زمین پہ گر گئے، علی اٹھے، زہرا کے پاس آئے۔ پر مجھے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی، آپ کو پتہ ہے وہ گفتگو میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے غدیر میں جب اعلان ہو گیا نا، جب رسول نے اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، آپ کو پتہ ہے رسول کی بیٹی مدینے میں گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا کرتی تھی، سنو اپنے گھروں میں اپنے مردوں سے ذرا پوچھ لینا، انہیں یاد ہے نا کہ میرے بابا نے علی کو مولا بنایا۔
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ گھر میں بیٹھے خاموش علی سے سوال کرتی ہیں، ابو الحسن اتنا خاموش کیوں ہیں؟ کیسے حالات ہیں؟ کیوں اتنا چپ ہیں؟ اپنے بازوؤں پہ اپنے پنجوں کو دبائے سیدہ کی گھر کی زمین کی جگہ پر بیٹھے ہوئے علی کہتے ہیں زہرا کچھ بھی نہیں ہے، اے رسول کے وسیع تجھے رسول کا واسطہ بتا، کیا آپ کو کوئی سلام نہیں کر رہا؟ پلٹ کے فرماتے ہیں زہرا سلام کرنے کی بات تو دور، میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ یہ مصیبت ہے علی کی، وہ گھر ہے زہرا کا۔ سوچو تو صحیح، نبی جس کے دروازے پر جا کر سلام کریں اس کے دروازے کو جلا دیا جائے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اپنے اماموں کو ذہن میں رکھو، اس مجلس میں وہ سارے موجود ہیں جو اپنی جدہ کی مصیبت سننے آئے ہیں۔ اے بی بی اس سال اگر کوئی کمی رہ جائے معاف کرنا، اے بی بی اگر ہم ساری زندگی روئیں، اگر ہم ساری زندگی روئیں تو تیری ٹوٹی ہوئی پسلی کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سلام کرو زہرا کو۔ زہرا کا دنیا سے جانا بڑا سخت ہے، مگر کن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ انصار رضا صاحب، میں شیعہ سنی دونوں کتابوں کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ اپنے بابا کا کاندھا پکڑ کے کہتی بابا میرے جسم میں میری شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ رسول سوال کرتے ہیں بیٹا بتا وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ بابا وہ کہتا ہے اماں سلام، تیرا حسین پیاسا مارا جائے گا، سلامت رہو، سلام۔ ظہر کی نماز کے بعد میں پھر محسوس کرتی ہوں میری شکم کا بچہ مجھے سلام کر کے کہتا ہے اماں تجھے سلام، تیرا حسین پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بہت بڑی روایت ہے، میں پوری روایت نہیں سنا رہا، آگے بڑھ رہا ہوں۔ کتنا چاہتی تھی جناب سیدہ حسین کو، کتنا چاہتی تھی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، بس ایک جملہ سن لو تاکہ سمجھ سکو۔ فرماتی ہیں ابو الحسن تم مجھے غسل دینا، ابو الحسن مجھے قبر میں اتارنا، ابو الحسن جب وقت ملے میری قبر پہ یاسین ضرور پڑھنا۔ ایک دن قبر زہرا پر علی یاسین پڑھ رہے ہیں، قبر سے آواز آئی علی اٹھئے، علی گھر جائیے، علی جلدی سے گھر جائیے، میرے حسین کو پیاس لگی ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چلو وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں داخل ہوئے، زہرا کے قریب بیٹھے، زہرا کے قریب بیٹھے، علی گھر میں داخل ہوئے، زہرا کے قریب بیٹھے۔ اب تم میں جن کی پسلیوں کے درمیان بھی دل نام کی کوئی چیز ہے مجھے سنتے رہنا۔ بیٹھ کے فرماتے ہیں اے بنت رسول ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی گھر میں آیا اور تو نے دروازے پہ استقبال نہ کیا ہو۔ اے بنت رسول علی کی زندگی میں وہ وقت آ گیا جب علی گھر میں آیا مگر زہرا دروازے تک نہیں آ سکی۔ ارے یہ وہ وقت تھا جب زہرا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی تھی، بیٹھ کے نماز۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمانے لگی ابو الحسن میں نے تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا بابا موجود ہے، میں نے دیکھا ماں موجود ہے۔ مجھے دیکھ کے میری ماں کہتی ذرا پریشان نہ ہو زہرا،
زہرا پریشان نہ ہو، جلدی سے ہماری ملاقات ہونے والی ہے، تم بہت جلد میرے پاس آنے والی ہو۔ آپ سمجھ گئے نا اس خواب کا مطلب؟ علی بھی سمجھ گئے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جزاکم اللہ، بس میرے قریب رہنا۔ نہ جانے وہ کون سا وقت تھا، علی کے آنسو گر رہے تھے، زہرا کے آنسو گر رہے تھے۔ سوال کیا علی نے، دختر رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ کہا علی آپ کی مظلومیت پہ رو رہی ہوں۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے، میں نے کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ رسول کی بیٹی نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری پسلی ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ۔ اے علی، ساری مصیبتوں میں زہرا کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اب میں آپ کی بے کسی پہ گریا کر رہی ہوں۔ جزاکم اللہ۔ وہ لو، زہرا کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا، مگر اس کے پہلے سب سے ملاقات ہوئی۔ ہاں، وہ ایک ملاقات جس کے لیے تاریخ کہتی ہے آسمان کے فرشتوں کے درمیان ایک ندا آئی۔ وہ ندا کیا تھی؟ پہلے جملے سن لو، تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ دروازے پہ اپنے بازو ٹکا کے کہتا ہے اماں جب تک تو نہیں بلائے گی تیرا حسین نہیں آئے گا، اے اماں جب تک تو نہیں پکارے گی تیرا حسین نہیں آئے گا۔ حسین نے 2 بار پکارا، آواز نہیں آئی۔ تیسری بار فرماتے ہیں اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی ننھی ننھی آستینیں سمیٹ کے تیسری بار فرماتے ہیں اماں مجھے یقین نہیں آتا کہ تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ میں پکاروں اور تو جواب نہ دے، بندے کا فن ٹوٹے، آ میرے لال۔ ہاتف غیبی کی ندائی، علی حسین کو زہرا سے الگ کرو۔ آسمان پہ فرشتوں نے گریا شروع کر دیا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ رات کی مجلس میں میرے بھائی انشاءاللہ تمہیں شہادت کی پوری روایت سنائیں گے۔ آخری جملہ، بولو وصیت پہ عمل ہو رہا ہے، وہ لو زہرا کو دفن کر دیا گیا، وہ لو وہ علی وہ علی وہ علی جسے تاریخ نے کبھی مایوس نہ دیکھا، وہ علی جسے تاریخ نے کبھی پریشان حال نہیں دیکھا، میں نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا۔ زہرا کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے۔ بس آخری جملہ، زہرا کو دفن کرنے کے بعد علی زمین پہ بیٹھ گئے، چہرہ قبر زہرا کی طرف نہیں قبر رسول کی طرف تھا۔ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری فرمانے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے نہ پوچھ زہرا پہ کیا گزری، اے اللہ کے رسول زہرا تیرے پاس پہنچ چکی ہے، اے اللہ کے رسول اس سے پوچھ لے پسلی کیسے ٹوٹی، دروازہ کیسے جلا، محسن کیسے شہید ہوا۔ اے اللہ کے رسول تجھ سے وعدہ تھا میں نے تلوار نہیں نکالی، میں نے صبر کیا۔ ہائے زہرا، ہائے حسین، ہائے۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وقلبا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار ہم اس جو غریب ہوں کو توانگر بنا، بیمار کربلا سید سجاد کے سب کی شفائے کلی عطا فرما، مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو کے ناصرین میں شمار فرما، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اس پیارے سے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہمیں غریب، مستضعف، پریشان حال، دبے پچھڑے سارے لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو لا ولد ہوں انہیں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہوں ان کی اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما۔ الہی بحق الزہرا، بحق الزہرا، بحق الزہرا، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک